امن کی امید کے ساتھ اسلام آباد میں سبھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب سے مثبت خبروں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ سب انتظار کر رہے ہیں تو اچھی خبروں کا اور اچھے مثبت نتائج کا جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے۔ We are not anticipating anything to go down, going south، اور ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم دونوں پارٹیوں کی پوزیشن بھی اینالائز کر رہے ہیں، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی مذاکرات کے ادوار ہوئے ہیں اور بے نتیجہ رہے، لیکن بہت سی باتوں پر اتفاق ہونے کی خبریں بھی آتی تھیں۔ اب اس طویل جنگ کے بعد جو کہ ان پاپولر بھی رہی اور دنیا میں امریکہ تنہا ہی نظر آیا، نہ نیٹو اس کا ساتھ ہمیں دیتا ہوا نظر آیا، نہ برطانیہ نے اس کا ساتھ دیا، اور اس کی اپنی عوام نے بھی اس جنگ کے خلاف بھرپور مظاہرے کیے۔ لیٹس ٹاک، وی ہیو اے لاٹ آف گیسٹس ٹوڈے، اور آتے رہیں گے اگلے 1-2 گھنٹوں میں بھی۔ پروفیسر ظفر نواز جسپال نے ہمیں جوائن کیا ہے، شعبہ بین الاقوامی تعلقات، قائد اعظم یونیورسٹی۔ ڈاکٹر جسپال، لیٹس اسٹارٹ ود دس۔ اب ہم اپنے بارڈرز پہ بھی دیکھیں، لوگ بڑے خوش نہیں ہیں کہ وی آر دا ونز ہو بروکرڈ دس ڈیل، اور یہ بات چیت جو ہے یہ آگے بڑھے گی۔ آپ کو کوئی اسٹرکچرل شفٹ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، ہماری لیٹ اس کنیکٹ ود یو اگین۔ تو لہٰذا اوبیسلی ایکسپرٹیز ہے ڈاکٹر صاحب کی انٹرنیشنل افیئرز میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس میں واٹ ڈو وی فور سی، پاکستان کیا بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے؟ نیچرلی ہم اتنا زیادہ نکات وغیرہ کے بارے میں تو بات نہیں کریں گے، ابھی ساری بات چیت شروع ہونی ہے۔ ابھی تو ہمارے جو سارے مہمان ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی آمد ہو رہی ہے آہستہ آہستہ کر کے، آج اور کل میں بات چیت ہوگی۔ ہمارے کیا چیلنجز ہیں؟ ہم نے ایک جنگ جیت لی، ظاہر ہے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے جنگ جیت لی، دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا، ہم نے اپنا لوہا منوا لیا، جنگی محاذ پہ ہم نے سفارتی محاذ پہ اپنا لوہا منوا لیا، اور یہ بہت مشکل کام تھا، یہ بہت مشکل کام ہے جو کارنامہ لٹرلی پاکستان نے سر انجام دیا ہے۔ پتہ ہے یہ وہ والی چیزیں ہیں، بیکاز یہ اتنی بڑی جنگ اور اتنی پھیلی ہوئی جنگ، اور یہ بھی ایک خدشہ تھا کہ یہ مزید پھیلے گی، اور یہ ورلڈ وار 3 تک ایک جو ہے وہ ایکچولی لگنا بھی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس کو کنٹین کرنا ایک ملک کا یہ رسپانسبلٹی لینا، اس نے کنیکٹ کیا وچ از پاکستان آف کورس باقی سارے ملکوں سے، اینڈ ٹو کم ٹو دس پوائنٹ جہاں وہ 2 ملک جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے تھے، اور تباہیاں جو ہو رہی تھیں وہ تو ہم نے پچھلے 40 دنوں میں دیکھا، ٹو برنگ دیم ٹو دا نیگوسیشن ٹیبل۔ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن تب تک یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، جنگوں کے بعد یہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی۔ آپ دونوں اطراف کا نقصان تو ہوا، ظاہر ہے جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا وہ امریکہ کی اینٹیسپیشن سے زیادہ تھا، پھر ایران کا جو لیڈرشپ کا نقصان ہوا، ان کی لیڈرشپ کی شہادت ہوئی، اس کو بھی اب فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مانے ہیں مذاکرات پہ، اور دونوں پارٹیاں مانی ہیں پروفیسر ظفر، آپ پہلے بتا دیں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی، گریٹ، گڈ ٹو ہیو یو آن دا شو۔ اور بات ہم یہی کر رہے تھے، السلام علیکم، ایک تو گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ آپ کو پاکستان کا اس نیگوسیشن کو، ان ساروں کو لانا ایٹ دا نیگوشیٹنگ ٹیبل، یہ بہت بڑی بات ہے، اینڈ وی وانٹ ٹو ڈیلو انٹو اٹ اے لٹل بٹ ڈیپر۔ آپ کو لگ رہا ہے یہ اسٹرکچرل شفٹ ہے؟ بیکاز ان دا پاسٹ جب ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی وارنگ پارٹیز ہوں، ان کی میڈیشن کرنا وڈ آلویز بی اے ویری ویسٹرن لیڈ اسٹریٹجی۔ پاکستان یا پاکستان جیسے ملک بڑے کم آئے ہیں اس رول میں، وچ از اے ویری نیو تھنگ۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان جو ایک مڈل پاور ہے اور ایک ریجنل ایکٹر ہے، اور یہ اس ریجن میں ویسٹرن بھی کوئی انوالو نہیں ہے، تو یہ پاکستان نے اکیلے انیشیٹو لیا، اور 39 ڈیز کی محنت سے آج اور کل میں وہ یہ سیز فائر کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں، کیونکہ انشاءاللہ یہ پرولونگ ہو جائے گا۔ پہلے بھی پاکستان نے اس طرح رول ادا کیا، مگر آپ کا یہ پوائنٹ درست ہے کہ وارنگ میں ہم نے جب دیکھے دوحہ ایگریمنٹ ہوا 2020-21 میں، تو اس میں بھی ہم نے ایک کلیدی رول پلے کیا، اور اس وقت بھی اور کوئی ویسٹرن پاور نہیں تھی، مگر آف کورس وہ قطر میں ہو رہا تھا۔ اس دفعہ تو ہم ایز اے سول ایکٹر، آپ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ ہم نے رول ادا کیا، اور وار کے دوران ایسا کیا کہ جس میں دونوں پارٹیز انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہی تھی اور ایسکلیٹ کرنا چاہ رہی تھی، اور ان کے اپنے کلیئر ڈیزائن تھے کہ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کیے بغیر ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اس لیے جس وقت انہوں نے اس پہ ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے کوشش کی، پھر باقی لوگوں کو ملایا، جس طرح چائنا کو بھی انگیج کیا، عرب کنٹریز کو بھی کیا، ترکیہ کو بھی کیا، یہ پاکستان ایک بڑا بولڈ اور اسٹرانگ انیشیٹو لیا، اور ڈپلومیٹکلی میرا خیال ہے
کہ پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب اور جو ہمارا فورن منسٹر صاحب یا فورن آفس کے باقی آفیشلز ہیں، یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کو میں اچھی مطلب جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اور پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ جنگ ایسی ہے، ظاہر افغانستان والے معاملے کی ہم نے بات کی، وہ افغانستان تک ہی محدود تھا یا ہم متاثر ہو رہے تھے براہ راست اس سے۔ یہ وہ جنگ تھی جس سے بہت دنیا متاثر ہو رہی تھی، پرٹیکولرلی when it comes to energy crisis، مطلب بھارت میں تیل کے لینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے ہاں تیل کی قیمتیں دیکھ لیں، دنیا میں سٹاک مارکیٹس کا آپ حال دیکھ لیں، مطلب چائنا میں تیل کی سپلائی دیکھ لیں، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز ایران نے جس طرح بطور ہتھیار استعمال کیا وہ اس کے لیے کارآمد رہا۔ اب جب دنیا اتنی زیادہ متاثر ہو رہی تھی تو پھر دنیا اس طرح کوشش کیوں نہیں کر رہی تھی؟ ہاں ہمیں امریکہ تنہا نظر آیا، اس محاذ پہ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ So why was the world not trying کہ یہ جنگ رک جائے؟ کیونکہ ہمیں اپنا کردار ایسے میں بڑا کلیدی نظر آتا ہے کہ we took the lead and this is happening in Islam Abad۔ دیکھیں یہ درست نہیں ہوگا کہنا کہ دنیا اس کے ساتھ نہیں منسلک تھی۔ نیٹو کنٹریز نے امریکنز پہ بہت پریشر ڈالا کہ آپ رک جائیں۔ عرب سٹیٹس جو ان کے الائز ہیں انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ جنگ سٹارٹ نہ ہو، اور مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے جس طرح ان کا مرکیوریل پرسنالٹی ہے، یونیلیٹرلسٹ ہے، وہ تو اپنے ملک میں انہوں نے اپنے لاز کو نہیں فالو کیا اور اپنے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے انہوں نے ملٹری آپریشن شروع کر دیا۔ تو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں یا امریکن لیڈرشپ کی اس وقت جو جنگ میں آیا، اور اسرائیل کا رول امپورٹنٹ ہے۔ تو ویسٹرن کنٹریز نے کوشش کی، مگر ایک چیز یہاں پہ نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت سوائے پاکستان کے کوئی ایسا ملک نہیں تھا جس کا ٹرسٹ تہران میں بھی ہو اور واشنگٹن میں بھی ہو اور باقی عرب ممالک میں بھی ہو۔ اگر آپ ویسٹرن کنٹریز کو لیتے ہیں تو وہ سب ایران پہ سینکشنز لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے ایران ان کے ساتھ تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جو فرینچ پریزیڈنٹ نے کال کیا، مگر وہ ان کو ان کا الائے سمجھتے ہیں، تو لہذا ایران ان کی بات کو ویٹیج نہیں دے رہا تھا۔ دوسری طرف جب آپ چائنا کی ایک اپنی پالیسی ہے، چائنا کا امریکہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک کمپٹیشن بھی چل رہا ہے، تو اس لیے وہ بھی چیک میٹ ہو گیا۔ تو اسی طرح رشیا، تو پاکستان واز دی اونلی کنٹری وچ واز ایکسیپٹیبل تہران، عرب اسٹیٹس کیپٹلز ایز ویل ایز واشنگٹن۔ اور پھر اس کی ایک ورتھ بھی ہے، یہ نہ بھولیں کہ پاکستان کو ہم اپنے ملک میں تو ہم ہر وقت اپنی لیڈرشپ کو اور ہر چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور نیگیٹیوٹی پہ زیادہ ہمارا ایمفسس ہوتا ہے۔ پاکستان دنیا کا فورتھ اور کمنگ پاپولیشن وائز ففتھ کمنگ ٹو پاپولیشن فورتھ ملک ہے، اور اس وقت ہم اسٹریٹ آف ہارموز سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں کوسٹل لائن پہ، تو ہماری جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے یا لوکیشن ہے وہ بھی ایک بڑی سگنیفیکینٹ ہے۔ ہمارے پاس ڈیٹرنٹ ہے، ہمارے چائنا کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، وہ بھی بڑا اہم پہلو۔ ہاں بٹ پروفیسر صاحب، having بہترین تعلقات is one thing, but staying neutral in a situation like this has been it's a tight rope walk.